پرویز صاحب نے اپنا دوسرا مرحلہ مکمل کیا، اب ریبٹل کی باری ہے محترم بشیر جون صاحب کی۔ تو جیسا کہ محترم پرویز صاحب نے فرمایا، ان کے پاس آدھا گھنٹہ ہے ان کے ریبٹل کا جواب دینے کے لیے۔ تو میں درخواست کروں گا محترم بشیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے فاضل دوست نے ایک بڑا شکوہ کیا ہے کہ میں نے اپنے مسلمات بیان نہیں کیے، حالانکہ آپ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے مسلمات ہی بیان کیے تھے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ ابھی میرے محترم دوست علت کی جو صورتیں بیان کر رہے تھے، علت کی جو صورتیں میرے دوست نے بیان کی ہیں، آپ یقین جانیں، میں ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گا، یہ صورتیں ممکن الوجود ہی ہیں۔ صرف علت اول فرسٹ کاز جو ہے وہ غیر مخلوق ہوتی ہے، وہ واجب الوجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جتنی علتیں شروع ہوں گی، جن کو مختلف مقاصد کے لیے طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، علت مادی ہے، علت غائی ہے، علت موجبہ ہے، علت سالبہ ہے، جو میرے محترم دوست بیان کر رہے تھے فلسفے کی زبان میں۔ ڈیبیٹ بائبل کے ایک عقیدے پر ہے، اور میرے محترم دوست فلسفے کی ٹرمینالوجی کثرت سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا بڑی سلیس زبان استعمال کروں اور صرف اسی صورت میں مشکل اصطلاحات بیان کروں گا جہاں ان کی ناگزیر ضرورت ہوگی۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں علت کی جو صورتیں میرے دوست نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہیں۔ خدا فرسٹ کاز خود ہے، علت اول خود ہے۔ اس کے بعد کائنات بنانی تھی، کائنات بنانے کی جو علت ہے، پھر جو کائنات کی جو غائیت ہے، یہ بھی تو ممکن الوجود ہے، واجب الوجود تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میرے دوست نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم میں سے ایک کا جو محاورہ پیدائش کی کتاب میں استعمال ہوا ہے، وہ تثلیث کے اقانیم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے دوست، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر وہ تثلیث کے 3 اقانیم کی طرف اشارہ ہے، ہم کا صیغہ جو ہے، تو پھر ان تینوں میں باپ اور بیٹا اور روح القدس کس نے گناہ کیا ہے؟ کون نافرمانی کر کے، گناہ کر کے کس کی مانند آدم بن گیا؟ میرا مسئلہ یہ تھا، یہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا۔ اگر وہ ہم باپ اور بیٹا روح القدس ہیں اور آدم ان تینوں میں سے کسی ایک کی مانند بن گیا ہے، تو جو عمل کرنے کے بعد وہ ان میں سے کسی ایک کی مانند بنا ہے، وہ عمل پہلے کس نے کیا؟ ان تینوں میں سے، ان 3 اقانیم میں سے باپ اور بیٹے روح القدس نے، کون ان میں ایسا اقنوم تھا جو نیکی اور بدی کی پہچان کرنے میں پہلے موجود تھا؟ سوال یہ تھا، مسئلہ یہ تھا، کس نے گناہ کیا تھا؟ کون نیکی اور بدی کا علم رکھتا تھا جس کی مانند آدم ہو گیا؟ اگر وہ تینوں ہیں تو پھر اس مسئلے کو بھی، اس قضیے کو بھی حل کریں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ سے واقف تھا، نیکی اور بدی سے واقف تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے باقی 2 اقانیم جو ہیں وہ نیکی اور بدی کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہی تو ان کی الوہیت کے لیے نقص ہے، نقص ثابت ہوتا ہے۔ میرا مسئلہ تو یہ تھا، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب پھر دوسری بار بھی اسی پر زور دے رہے ہیں کہ یہ تینوں باپ بیٹا اور روح القدس ہیں، یہ تینوں جو ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ اقانیم ہیں تینوں۔ آگے چل کر آپ بیان کرتے ہیں نئے عہد نامے میں 3 اقانیم باپ اور بیٹا اور روح القدس پیدائش کی کتاب کے ہم ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اقانیم میں امتیاز پایا جاتا ہے، یہ ہر لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ تو وہ اپنے کردار کے لحاظ سے فرق ہوئے، یعنی آپ نے کہا کہ ان کا کردار فرق ہے، لیکن آپ نے ایک چیز ایسی بیان کی ہے جو کردار کے زمرے میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کہ کلام جو ہے یہ حادث ہے، یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی ہے،
دو جہتیں ہیں اس کی. یہ اس کا کردار نہیں ہے, یہ تو اس کی شخصیت ہے, اس کی ذات ہے, اس کی نوعیت ہے, اس کی ہستی ہے. یہ اس کا کردار تھوڑا ہے. کردار تو یہ ہوا کہ اس نے مجسم ہو کر صلیب پر جان دینی تھی, قربان ہونا تھا, گناہوں کو معاف کر, یہ اس کا کردار ہے. روح القدس کا بھی آپ نے بتایا کہ کچھ فرق کردار ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ذات ہستی اس کی کیا ہے؟ حادث ہونا اور قدیم ہونا یہ اس کی ہستی ہے کلمے کی, آپ کے بقول جو آپ نے بتایا ہے. تو یہی چیز پھر باقی دو میں کیوں نہیں ہے؟ آپ یہاں بیان کر رہے ہیں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ آپ ان تینوں کو صفات مانتے ہیں, صفات کی کثرت مانتے ہیں. جب آپ صفات کی کثرت مان رہے ہیں تو صفات کی کثرت صرف 3 تک محدود نہیں ہے, اس کی تو کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی. جبکہ اس سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا کہ ہم ذات میں کثرت مانتے ہیں, اور تثلیث کا حقیقی عقیدہ یہی ہے. میرے دوست شاید تثلیث کے عقیدے کو صحیح طرح پڑھ کے نہیں آئے. تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے. صفات کی کثرت تو آلریڈی موجود ہی ہے, وہ تو سب مانتے ہیں, لیکن تثلیث کا عقیدہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے. اور پیدائش کا جو ہم آپ بار بار بتا رہے ہیں وہ ذات کی طرف اشارہ ہی تو ہے, اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ جب وہاں آپ نے ذات میں کثرت مان لی, یہاں آپ کہہ رہے ہیں ذات میں نہیں صفات میں کثرت مانتے ہیں, تو کتنا بڑا تضاد ہے, یہ کنفیوژن ہے. یہ پھر آپ نے کہا کہ نور کے حالے کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ خدا اس نور میں رہتا ہے, یہ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے لیا انہوں نے. میں نے فلسفے کی زبان کا سہارا نہیں لیا ببلیکل تھیولوجی کو بیان کرنے کے لیے, میں نے بائبل کے الفاظ کا ہی سہارا لے کر ان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے, اور یہ یہودی ربیوں کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. خدا قدوس ہے اور وہ اس نور کے حالے میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. یہ آیت بھی موجود ہے میرے پاس, کہیں لکھی ہے, بعد میں آپ کو میں دے دیتا ہوں یہ آیت. آگے چل کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز عالم لاہوت سے باہر نہیں آ سکتی. وہ عالم لاہوت میں تو خدا کی ذات موجود ہے, لیکن اس کی آواز تو وہاں تک قید نہیں رہ سکتی. وہ قادر خدا ہے, قادر مطلق خدا ہے, اس کی آواز عالم لاہوت سے باہر بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ آواز آ سکتی ہے باہر. آپ کہتے ہیں کہ وہ آواز یعنی کلام بن کر مجسم ہو کر آ گیا. اس چکر کو ہم نہیں مانتے کہ وہ آواز کیسے باہر آئی, وہ جسم لے کر باہر نہیں آئی. ہم تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ خدا نور کے حالے میں سے کلام کر سکتا ہے, اور نبیوں کے ساتھ اس نے کلام کیا ہے اس طریقے سے. اور خدا کے پاس یہی ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا سے رابطہ رکھنے کا, کلام کے ذریعہ سے. اس نور کے حالہ میں سے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں, خدا خود آواز دیتا ہے اور نبی کو پکارتا ہے, نبی کو اپنا پیغام دیتا ہے, اور نبی پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. اور کوئی صورت نہیں ہے. نہ وہاں سے کوئی روح کا کوئی ایک حصہ نکلتا ہے, وہ کسی خاتون کے باطن میں جاتا ہے, بطن سے وہ جسم لے کر باہر آتا ہے. ایسا کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے, اور نہ ہی بائبل اس کو سپورٹ کرتی ہے, خصوصاً جوش تھیولوجی. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسیح خداوند خود بھی یہودی تھے, اس لیے ان کے پاس بھی وہی تھاٹس تھے, ان کے پاس بھی وہی خیالات تھے جو یہودیوں کے پاس موجود تھے پہلے سے. اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ فرمایا آپ نے کہ ہندوازم مذہب نہیں ہے. سوری, آپ نے کہا کہ یہ مذہب ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مذہب نہیں ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں, اور خود جو ہندو ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کا مذہب, ان کا دھرم اس معنی میں مذہب نہیں ہے جن معنیوں میں ہم اپنے مذہب کو مذہب کہتے ہیں. ان میں نبوت کا تصور نہیں ہے, ان میں الہام کا تصور نہیں ہے, کیونکہ مذہب کا جو سٹرکچر ہے وہ ان اصطلاحات سے وہ طے ہوتا ہے کہ وہ مذہب ہے یا نہیں ہے. اب ان میں یہ نہیں ہے, نبوت نہیں ہے, رسالت نہیں ہے, ان میں واحد خدا کا تصور نہیں ہے, ان میں الہام کا تصور نہیں ہے, پھر ان میں کسی ایسے سسٹم کا تصور نہیں ہے جس سسٹم کے تحت نبوت جو ہے وہ چلتی ہے آگے. تو پھر کیسے آپ اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوازم ایک فلسفہ ہے, جس طرح یونانیوں کا جو نظام فکر ہے وہ ایک فلسفہ ہے,
میں یہ کہتا ہوں کہ چلتے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں ظہور حادث ہوگا، یعنی ظہور حادث ہے، وہ خالق نہیں ہے. جب آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ظہور حادث ہوتا ہے، تو پھر کیسے باپ بیٹا اور روح القدس کو آپ خالق کہتے ہیں؟ کیسے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں؟ کیسے اس کو قدیم کہتے ہیں؟ جب آپ مانتے ہیں کہ ظہور حادث ہوتا ہے، جب اس حالے سے، اس نور کے حالے میں سے کوئی چیز باہر آ جاتی ہے تو وہ حادث ہو جاتی ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں، ریکارڈ ہیں. فرض کر لیتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس اس نور کے حالے میں سے نکل کر آ گئے ہیں باہر. ظہور ہو گیا جی خدا کا باپ اور بیٹے اور روح القدس میں. لیکن یہاں بقول آپ کے وہ حادث ہوئے نا. پھر تو جب وہ ہر حال اس حالت میں آ کر حادث ہو گئے تو پھر وہ خدا تو نہ رہے، کیونکہ خدا پر تو حادثہ نہیں گزر سکتا. خدا تو ہمیشہ قدیم رہتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کو تو قدیم ہی رہنا چاہیے نا، کہ یہ اس کی ذاتی صفت ہے. اس کا قدیم ہونا، اس کا ازلی اور ابدی ہونا، اس کا لا تبدیل ہونا، یہ اس کی عین ذات ہے. تو پھر تو اس کو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر جگہ پر غیر حادث ہی رہنا چاہیے نا پھر. لیکن آپ ساتھ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جب اس نور کے حالے میں سے کوئی چیز باہر آتی ہے، عالم لاہوت سے جب کوئی چیز باہر آتی ہے تو وہ حادث ہو جاتی ہے. تو پھر یہ باپ بیٹا روح القدس، اس کو آپ ظہور بھی کہہ رہے ہیں. پہلے صفات آپ نے کہا، ہم صفات ان کو مانتے ہیں، تو پھر یہ حادث ہوئے نا. پھر ہم کیوں باپ اور بیٹا روح القدس کو خدا کہیں؟ اور تثلیث کی تو ساری فلسفی، ٹرمینالوجی، اس کا سارا سٹرکچر، وہ اس کو خدا کہہ رہا ہے. تو خدا کے لیے تو حادث کا ہم لفظ استعمال نہیں کر سکتے، ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں. یوحنا کی انجیل کا آپ نے اس کی وضاحت پیش کی کہ انجیل یوحنا کا جو ہم ہے، آپ نے انجیل یوحنا کا جو صیغہ ہم ہے، آپ نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اس کو وضاحت سے بیان نہیں کر سکے. چلیں کم از کم آپ نے اتنا تو اقرار کر لیا کہ یہ کلیسیا کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ کلیسیا کی طرف بھی اشارہ ہے تو کلیسیا کوئی فرد واحد تو نہیں ہوتا. کلیسیا میں تو بہت سارے لوگوں سے مل کر وہ بنتی ہے نا. کلیسیا تو بہت سارے لوگوں سے بنتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا. آپ اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا. یوحنا کی انجیل 21ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیت. 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سے، یہ وہی شاگرد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کسی ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے اس کی گواہی پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں. آگے 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ یسوع نے اور بھی بہت سے کام کیے، اگر ان سب کو لکھا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کتابوں کے لیے گنجائش نہ ہوتی. یہ اب میں کون آ گیا یہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اوپر تصدیق کر رہے ہیں ان سے بھی ایک بڑا موجود ہے جو بعد میں آ کر اس پر مزید مہر لگا دیتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی. میرا کہنے کا میرے دوست یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیسیا کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کلیسیا کا نام نہیں اس میں آیا اس لیے میں نہیں مانتا. میں مانتا ہوں. میں آلریڈی کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، یوحنا کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، یوحنا کے شاگردوں نے لکھی ہے. بہرحال میرے نکات یہیں تک ہیں، کیونکہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس سے تجاوز نہ کروں. بہت شکریہ جی. دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا. اب مناظرین اپنا جو دلائل کا خلاصہ ہے وہ 10-10 منٹ میں بیان کریں گے، لیکن اس میں وہ کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. وہ اپنے خیالات کو سمرائز کر دیں گے تاکہ سامعین کو ان کا مدعا جو ہے وہ بخوبی سمجھ آ جائے. لیکن برائے مہربانی وہ نئی کوئی چیز ایڈ نہ کریں. جو چیز ابھی تک بیان ہوئی ہے اسی تک محدود رہیں. شکریہ. میں پرویز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پہلے آئیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے
عالم فاضل دوست نے فرمایا ہندوازم مذہب نہیں ہے، فلسفہ ہے۔ میں ظفر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ پیکج ہے تو سملیرٹی ہندوازم اینڈ اسلام، بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام لکھ کر سرچ کریں۔ اس بلاگ میں کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ ہندو مذہب الہام کو مانتا ہے، اور اپنی کتابوں کا بھی نام بتایا ہے، اور اپنے رشیوں کو بریکٹ میں رشی لکھ کر بریکٹ میں نبی لکھا ہے، پروفٹ لکھا ہے۔ اب ان کو نہیں معلوم تو میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہندو لوگ کہہ رہے ہیں ہم الہام کو مانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ الہام کو نہیں مانتے، وہ یونانیوں کی طرح فلسفے کے قائل ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے ہندو کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی کتابوں میں فلسفہ نہیں شامل، فلسفے کا اندراج نہیں ہے۔ وہ تو بڑی بڑی عجیب کہانیاں بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں جن کو بروئے عقل مانا ہی نہیں جا سکتا۔ جب بروئے عقل نہیں مانا جا سکتا تو کون سا فلسفہ ہے جو عقل سے ماورا ہے؟ پھر میں نے ایک بات کی تھی کہ کتاب پیدائش پہلے باب کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ ہم انسان کو بنائیں، اور اگلی آیت یعنی 27 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کا مصداق خدا اور خدا کا مصداق ہم۔ خدا میں کثرت ثابت ہو گئی، کثرت شخصی ہے یا کثرت تعظیمی ہے، لیکن کثرت ثابت ہو گئی۔ اسی کتاب کے پیدائش باب نمبر 3 آیت نمبر 22 میں ہے کہ خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ ہم میں سے ایک کی مانند، میں کا ایک فلسفے کی زبان میں واحد بالشخص کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے کثرت شخصی ثابت ہو گئی۔ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ اب اگر کثرت شخصی میں باپ اور بیٹا اور روح القدس شامل نہیں ہے تو پھر اور کون شامل ہے؟ وہ تو ثابت کیا نہیں۔ پھر انہوں نے علتوں کو بات کی ہے، مجھے یقین کریں کہ ہنسی آ رہی تھی کہ یہ کون سے فلسفے کے طالب علم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علت موجبہ بھی ممکن الوجود ہوتی ہے۔ کوئی ایک کتاب اسلامی ہو، مسیحی ہو، کوئی ایک کتاب دکھا دے بشرطے کہ وہ مستند کتاب ہو، ایک کتاب دکھا دیں میں اپنی شکست تسلیم کر لوں گا، خواہ شکست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ علت موجبہ ممکن الوجود ہوتی ہے، صرف ایک کتاب دکھا دیں۔ اور میں آپ کو کتاب جنہوں نے مطالعہ کیا ہے ان کا دیکھیں، فرق دیکھیں۔ میں آپ کو کتاب بتاتا ہوں، بیان الفوائد فی حل شرح العقائد، حصہ نمبر اول، صفحہ نمبر 135۔ اس پر حادث اور قدیم کی بحث میں کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑا مربوط بیان ہے، ڈیٹیل کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جو واجب ذات ہی سے مولول ہو وہ بالایجاب، واجب ایجاب، یہ تو الفاظ کی آواز پروننسیشن ہی بتا رہی ہے کہ یہ کیا سچویشن ہے، اس کا کیا بنتا ہے۔ یہاں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ پیدائش دو قسم کی ہے، یعنی اس کتاب میں بالاختیار پیدائش، بالایجاب پیدائش۔ جو بالاختیار پیدا ہوگا وہ ممکن الوجود ہوگا، لیکن جو
قدیم ذات سے بالایجاب پیدا ہوگا یا ہو، وہ ممکن الوجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت اپنے معلول اپنی علت سے تخلف نہیں کرتا۔ میں اپنے بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مطالعہ کریں، تلاش کریں، کیونکہ یہ فانی زندگی ہے، بے ثبات زندگی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ کتاب امثال میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع، خداوند کے خوف میں مطالعہ کریں تاکہ عاقبت بہتر ہو سکے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ کتابیں نہیں صحیح، یہ کتابیں نہیں صحیح، تو ظاہر ہے جو ان کو صحیح مانتے ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور تحقیق کا یہ عالم ہے، میرے عالم فاضل دوست کہتے ہیں کہ جی یہاں انجیل یوحنا میں پہلے تو ذکر ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کی باتیں سچی ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، یعنی پہلے سیغہ جمع آ گیا اور اس کے بعد واحد آ گیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کے نقطہ نظر سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے نقطہ نظر سے اگر کلیسیا نے اپنی گواہی، اپنی سند درج کی ہے تو اینڈ میں کرنی چاہیے تھی۔ چلیں انہوں نے اینڈ میں نہیں کی تو ہے نا، اینڈ میں کی ہے، یہ اینڈ سے تھوڑا پہلے کر دی ہے۔ آپ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو بات یوں بنتی ہے، میں اس کو آیت یعنی انجیل یوحنا 21 باب کی 22 آیت سے پڑھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ یعنی یوحنا رسول کے بارے میں کہا اور پطرس رسول سے کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں مرے گا، بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا۔ یہ وہی شاگرد ہے کون جو نہیں مرے گا، یا جس کے بارے میں سمجھا گیا کہ نہیں مرے گا؟ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ ایک بات یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اناجیل اربع یہ گواہیاں ہیں، اور یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ اس کے بعد پھر رسول کا بیان، یعنی جس نے لکھا ہے اس کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے کام ہے جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ اتنی سی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے اس کا بیان آخری آیت تصدیق کرنے والوں کے یا سند درج کرنے والوں کے بعد آ رہا ہے۔ اب جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اناجیل کے الہام، ان کی کیا کہنا چاہیے، سند کے خلاف بات کرتے ہیں اور پھر ثابت بھی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے دل آزاری ہوتی ہے۔ اب وہ بات کریں جو اتھینٹک ہے، جو ہر لحاظ سے صحیح ہے، تاکہ گو کسی کی دل آزاری بھی ہوتی ہے تو بھی کسی کا بھلا ہو، کوئی سوچنے پر مجبور ہو، کسی کو اس سے رہنمائی ملے۔ لیکن اگر اسکیپٹکس کی طرح آپ شکوک و شبہات داغتے جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ نہ آپ کو فائدہ، نہ سننے والوں کو، اور نہ جس پر آپ نے اعتراضات کیے اس کو فائدہ۔ آپ متشکک نہ بنے، محقق بنے، تحقیق سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی فائدہ پہنچائیں۔ شکریہ، یہ تھے پرویز صاحب۔